بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ بھئی تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تب وہ یہ لیٹر دیکھ لیں اور اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اور اسی حوالے سے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، کس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ وہ لوگ کون تھے اور کیوں کہتے تھے کہ تحریک لبیک نے فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے یو ٹرن لے لیا۔ تو ناظرین، وہ تھے تحریک انصاف کے کارکن۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو، جو تحریک لبیک والے ہیں وہ تو مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ تو فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا جو مطالبہ تھا وہ علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی تھا، یا جو کارکن جیلوں میں تھے ان کی رہائی اصل ان کا مطالبہ تھا، یا جو ان کے اوپر اپنے کیس ہیں یا کالعدم جو ان کو قرار دیا گیا تھا وہ واپس کرنے کی جو تھی اصل شرائط تو ان کے یہ تھے۔ فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تو وہ ایسے نام لے رہے تھے، تو وہ اس چیز میں تحریک لبیک کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ لیکن کر وہ کیوں رہے تھے، وہ ایسا سوچ کیوں رہے تھے؟ تو ناظرین، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں تحریک انصاف کے سپورٹر، یعنی کہ عمران خان صاحب کے سپورٹر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر اتنے بڑے بڑے یو ٹرن لے کے پھر بھی لیڈر رہتا ہے، اور وہ کاف لیگ کو سب سے بڑا ڈاکو کہنے والا اس کو اپنے حکومت کے ساتھ بھی ملا کے پھر بھی وہ لیڈر رہتا ہے، این کیو ایم کو قاتل جماعت کہنے والا پھر بھی اس کو اپنی جماعت میں ملا کے اتحادی بنا کے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی وہ بہت بڑا لیڈر ہے۔ جو اس نے کہا تھا کہ نواز شریف، میں آپ کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، میں آپ سے ایک ایک پیسہ واپس لوں گا، اس کو ڈیل کر کے ملک سے باہر بھیج دیتا ہے، پھر بھی بہت بڑا لیڈر ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ اتنے بڑے بڑے یو ٹرن لے کے، بڑی بڑی کمپرومائز کر کے، ڈیل کر کے، یعنی کہ مخالف جماعتوں سے ان کو این آر او دے کے پھر بھی وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا ایماندار ہے، وہ مخلص ہے، وہ یعنی کہ بڑا سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علامہ سعد رضوی صاحب چھوٹا سا یو ٹرن کیوں نہیں لے سکتے، تو وہ اس غلط فہمی میں تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی تو فرق ہے علامہ سعد رضوی صاحب اور عمران خان صاحب میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو عوام کو بے وقوف بنایا تھا اس سے سب وہ یو ٹرن لے چکا ہے، لیکن سعد رضوی نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی یو ٹرن نہیں لوں گا۔ باقی ناظرین، بات کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، تو اس نے اسی لیٹر کے حوالے سے، اسی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پیغام کے حوالے سے بات کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو بحث ہونے جا رہی ہے فرانسیسی سفیر کے مسئلے کے اوپر، تو اس میں ہمیں آپ کا تعاون کی ضرورت ہے۔ تو وہ تعاون کوئی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، کوئی سینٹ کے ٹکٹ کے، سینٹ میں یعنی کہ کوئی ووٹ نہیں مانگ رہے تھے، یا وہ کسی ووٹ کے مسئلے پہ یا کسی اپنے ذاتی مسئلے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا تحریک لبیک نے، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے، کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے۔ کیوں کہ مولانا فضل الرحمان حالیہ ہی بلدیاتی الیکشن میں کم بیک کیا اور بہت سارے اس کو ووٹ ملے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو میں یہ کہتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا جیتنا اور تحریک لبیک کا اوپر آنا اور عمران خان صاحب کا بار بار ریاست مدینہ کا نام لینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی میجورٹی یعنی 90% جو عوام ہے وہ اسلام پسند ہے، مذہب پسند ہے، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتی ہے۔ تو تحریک لبیک جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گی، اس سے تعاون کی اپیل کی ہے، حالانکہ انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس میں اگر مولانا فضل الرحمان کچھ ہیری پھیری کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ساتھ نہیں دیتے، تو ان کے جو کارکن ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی لیڈر ہے، ایک عالم ہے، وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتا ہے یا کچھ بھی مذہب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے، تو ان کے سامنے بھی واضح ہو جائے گا کہ یار اس نے تحریک لبیک کے ساتھ وعدہ کیا لیکن وعدے کے اوپر نہیں اترا۔ اگر تحریک لبیک مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ جاتی تو یہ بھی ایک سوال یا نشان ہوتا کہ یار وہ کوئی ذات کے لیے تو نہیں جا رہے تھے۔ جیسا کہ کوئی تبلیغی آدمی ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، تو وہ تو کسی کافر کو جا کے بھی تبلیغ کر سکتا ہے، کسی دشمن کو جا کے بھی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو تحریک لبیک کا جو مقصد ہے نا کہ بھئی ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہتے ہیں، یا جتنے بھی گستاخ ہیں یا ختم نبوت ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہر آدمی کے پاس جا سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس جا سکتے ہیں، نون لیگ کے پاس جا سکتے ہیں، جانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، باقی ان لوگوں نے یقین دہانی کرا دیا ہے، وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنا وہ کرتے ہیں۔
باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ یہ جو تحریک لبیک والے مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے جو ہر جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں ان کو تھوڑا یاد کرا دوں، کیونکہ ان کا جو یادداشت ہے وہ بہت کمزور ہے، کہ مشرف دور میں جب میر ظفر اللہ خان جمالی، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد امین حفیم صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مولانا فضل الرحمان جب 3 کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعظم کے، تو عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا۔ لیکن یہ مت بھولو کہ یہ سعد رضوی، علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ یو ٹرن لینے والا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوئے تھے حالیہ، تو میڈیا کے اوپر سب یہ چیز یعنی کہ زیادہ گردش کر رہی تھی، کہ کوئی کہتا تھا کہ تحریک لبیک اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، ان کا جو مطالبہ اصل علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا تھا۔ میڈیا نے بہت کوشش کی اس چیز کو پھیلانے کی۔ تو جب علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوئے، تو جو میڈیا کے ساتھ ان کی جتنی بھی باتیں ہوئیں، تو سب سے کامن جو اس سے پوچھا گیا کہ سعد رضوی صاحب کیا آپ فرانسیسی سفیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اس نے بھی اس کا کلیئر جواب دیا تھا۔ اور دوسرا یہ لوگ بھی میڈیا میں پھیلایا جا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ڈیل میں طے ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گی، پی ٹی آئی سے مل کے وہ الیکشن لڑے گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ کوئی نون لیگ کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو اس حوالے سے جب علامہ سعد رضوی صاحب پر سوال کیا گیا، تو اس نے واضح کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے سامنے پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپل پارٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہم ہر اس آدمی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، ہم ہر اس آدمی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے نظریے پہ آئے گا، جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے نظریے پہ چلے گا، تو اس سے ہم کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ ہم اپنے مطالبات کے اوپر، ہم اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا اقدام ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے ہیں، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، اور ملنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر جو پارلیمنٹ لیڈر آئے، کوئی بھی اپوزیشن لیڈر آئے یا سندھ جماعت والے جتنے بھی لیڈر آئے، سب سے ملنا چاہیے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ٹائم جب وہ یہ کہا جا رہا تھا نا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی جو ڈیٹ دی گئی تھی، تو یہ ڈیٹ بڑھائی گئی تھی 2 مہینے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے کہتا تھا کہ سعد رضوی صاحب نے کیوں ٹائم دیا، حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکال کے واپس آئیں گے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، تو تحریک لبیک پیچھے ہٹ گئی۔ تو ناظرین، پیچھے نہیں ہٹی تھی، اگر اس ٹائم بھی آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا یہ سب تقریریں، تو اس ٹائم بھی تحریک لبیک کا جو مقصد تھا پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے جانے کے لیے، کہ پارلیمنٹ میں جو بڑے بڑے دیندار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، عوامی لیڈر سمجھتے ہیں، جو عوام کا ووٹ لے کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے جو اصل چہرے تھے نا، وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ جب ان سے ووٹنگ کرائی جائے گی نا فرانسیسی سفیر کے مسئلے پہ، تو سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ فی الحال تو جو ٹارگٹ بن رہی تھی وہ پی ٹی آئی بن رہی تھی نا، تو پارلیمنٹ میں نہ جاتا تو نون لیگ والے کہتے بھئی ہم تو اس کے حق میں تھے، یا پیپل پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ میں جائے گا تو سب کے چہرے سامنے آ جائیں گے، سب ایکسپوز آ جائیں گے کہ کون کون ساتھ دے رہا ہے اور کون کون ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو ناظرین، ان لوگوں کو میرے خیال ہے شرم کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے یو ٹرن لیا تھا یا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہی تو فرق ہے علامہ سعد رضوی صاحب میں اور دوسرے سیاسی لیڈروں میں، کہ دوسرے سیاسی لیڈر کہیں بھی کبھی بھی یو ٹرن اپنے مفاد کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔